السلام علیکم، آداب عرض ہے جی جناب، کہیے تو کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جی ہاں جی، خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک نیٹ سروس جو ہے وہ بحال ہے، اور میں نے جو ہے وہ ایپیسوڈ پہلے ہی شیڈیول پر لگا دی تھی کہ اگر نیٹ آف ہو تب بھی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ مل جائے۔ اور میں بہت نیند میں تھی، تو ہوا یہ کہ میں نے ایپیسوڈ 9 کی جگہ پہلے ایپیسوڈ 10 اپلوڈ کر دی تھی، اور بعد میں بھی میرا دھیان جو ہے وہ جلدی سے نہیں گیا۔ پھر کمنٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا، اور پھر میں نے ایپیسوڈ کو سنا تو اندازہ ہوا کہ میں نے غلط ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی، تو میں نے اسے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کیا ہے۔ پھر ایپیسوڈ 9 پہلے کی ہے اور 10 جو ہے وہ بعد میں کی ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ایپیسوڈ 10 پہلے سن لی ہو، اور کچھ محسوس بھی نہیں ہوا سننے والوں کو، یا شاید سنی نہیں کسی نے پوری، صرف دیکھا ہی ذرا سا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ آ گئی ہے۔ اگر سنتے تو اندازہ ہو جاتا کہ جناب ایپیسوڈ میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ خیر، ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی۔ آپ سب کے لیے جو ہے میں نے سوچا کہ ایپیسوڈ لازمی اپلوڈ کروں، اس لیے میں نے جو ہے وہ شیڈول پر لگا دی، اور وہ کافی نیند میں تھی تو اس لیے ایسی غلطی ہو گئی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ کہانی جو ہے وہ کافی دلچسپ ہو گئی ہے، اور بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کی نیکسٹ جو ہے کم از کم بھی 3 سے 4 ایپیسوڈ ہو سکتی ہیں۔ کوشش میری یہی ہوگی کہ 3 ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کر دوں۔ ناول کا نام ہے اسیر زیست، اور مصنفہ ہیں حیات، قسط نمبر 11۔ عثمان علی یوسف کمال کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا، جس کے بعد سے اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنا غصہ قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جس بات میں اٹھائے گئے قدم اس کو ہمیشہ مہنگے پڑتے تھے۔ وہ میٹنگ ختم ہوتے ہی پہلی فلائٹ لے کر علی صبح گھر واپس پہنچ چکا تھا، اور آتے ہی شہروز کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند منٹوں بعد دستک ہوئی، اور پھر شہروز کمال کمرے میں چلتا ہوا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے۔ میری ممی، آپ نے مجھ سے کیا چھپایا ہے ان کے بارے میں؟ شہروز اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کیا میرا وجود پاک ہے؟ وہ اس کے سوال پہ بری طرح چونک گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے تم ہوش میں نہیں۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ شہروز بھی اٹھ کے اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ، مجھے جواب چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اس لڑکی سے بات کی ہے نا تم نے؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم باز نہیں آئے۔ اسی نے میرے خلاف تمہارے ذہن میں یہ سارا گند بھرا ہے۔ مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی؟ بکواس کرتی ہے وہ، یوسف کمال زور سے چلایا۔ تو کیا یہ بھی بکواس ہے؟ شہروز نے اپنی جیب سے وہ فولڈ کیے ہوئے پیپرز نکال کر اس کے سامنے کیے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور آپ دونوں کا نکاح نامہ۔ ان کاغذات کے مطابق میری پیدائش آپ دونوں کے نکاح سے 4 سال پہلے ہوئی۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ وہ واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور یہ وہ پیپرز ہیں جو مجھے ممی کے سامان سے ملے۔ شہروز کچھ دیر بے تاثر نظروں سے اس سے دیکھتا رہا، جس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے، میں اپنے آپ سے نفرت محسوس کر رہا ہوں، اور وجہ صرف آپ ہیں۔ وہ زور سے چلاتا باہر نکل گیا۔ یوسف کمال بے بسی سے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ ایک عرصے سے شہروز کو اس بات سے لا علم رکھے ہوئے تھا، مگر آج وہ یہ سچ جان چکا تھا، اور یقیناً وہ اس کے لیے نئی پریشانی کھڑی کر دیتا۔ اس کا متوقع رد عمل سوچ کر یوسف کمال کی الجھن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کاش میں نے اس کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا ہوتا، یا اپنا نام ہی نہ دیا ہوتا۔ وہ بے بسی سے صوفے پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ پھر اسے احوار اور آئکہ پر مزید طیش آنے لگا تھا، جنہوں نے اس کی مشکلوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ اب ان دونوں کا وضاحت کا کوئی موقع دیے بغیر ہی مرنا ہوگا۔ وہ اپنی کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے کہنے لگا۔ فریحہ اس کے ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ میڈیکل کے فائنل ایئر میں چھٹیاں گزارنے کے لیے دبئی گیا تھا جب اس نے فریحہ کو شادی کا لالچ دے کر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے۔ وہ کچھ دن وہاں رہ کر وقت گزاری کرتا رہا، اور پھر واپس آ کر اس واقعے کو یکسر بھلا کر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ مگر کچھ دنوں بعد اس کو فریحہ کا فون آیا، جس نے اسے اپنے ہونے والے بچے کے متعلق بتایا اور جلد از جلد شادی کرنے کا کہا۔ مگر یوسف کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے فریحہ کو اس بچے کو ختم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیا، مگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس نے یوسف کو بتا دیا کہ وہ اس بچے کو ضرور پیدا کرے گی، اور یوسف کو اسے اپنا نام دینا ہوگا۔ مگر یوسف نے صاف انکار کر دیا اور اس سے ہر طرح کا رابطہ منقطع کر دیا۔ ادھر فریحہ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور کسی اور جگہ جا کر رہنے لگی۔
وہ یوسف سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتی مگر اسے ناکامی ہوتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے شہروز کو جنم دیا۔ وہ اس کو لے کر اکیلی دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ شہروز کی پیدائش کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئی اور سب کو سچ بتا دیا۔ اس کے باپ یاسین شیخ نے اسے قبول تو کر لیا مگر وہ جلد از جلد یہ چاہتا تھا کہ یوسف اپنی اولاد کو اپنا نام دے۔ اس مقصد کے لیے وہ یوسف کمال پہ دباؤ ڈالنے لگا مگر یوسف کسی طور بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کچھ عرصے بعد یوسف پہ کڑا وقت آیا۔ ایک سیاسی گروپ سے جھگڑا ہونے پر اس سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا جس کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑا۔ وہاں اس نے بہت مشکل وقت گزارا، پھر وہ کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا مگر اس کی جان کو اب بھی مخالفین کی طرف سے خطرہ تھا۔ تب یاسین شیخ نے اسے پناہ دی اور بدلے میں اپنی بیٹی سے شادی کرنے اور اپنے بیٹے کو اپنا نام دینے کے لیے کہا۔ وہ اس وقت یاسین کی بات ماننے پر مجبور تھا، اس لیے اس نے فریحہ سے شادی کر لی اور شہروز کو اپنا نام دے دیا مگر وہ کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں تھا، نہ ہی اسے شہروز سے خاص انسیت تھی۔ وہ 13 سال مجبوری کے تحت اس شادی کو نبھاتا رہا۔ پھر فریحہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے ماموں کے ساتھ کیے معاہدے سے آزاد ہو گیا اور شہروز کو لے کر واپس پاکستان آ گیا۔ اب شہروز کو ساتھ رکھنا اس کی مجبوری تھی کیونکہ وہ اس کا قانونی وارث بن چکا تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہ یہاں گمنام رہ کر خود کو سیاسی طور پر مضبوط کرتا رہا۔ پھر وہ اپنے تمام دشمنوں اور رقیب خاص کے درمیان آ کر رہنے لگا جہاں اسے اپنے تمام پرانے حساب برابر کرنا تھے۔ وہ آئیکا سے شادی کے بعد اس کو دبئی لے کر گیا تھا۔ وہاں آئیکا نے اس سے اس کی پہلی شادی کے متعلق پوچھا تھا جس پر اس نے جذبات میں آ کر اسے اپنی محبت کی سچائی کا یقین دلانے کے لیے اس مجبوری کے تحت کی جانے والی شادی کے متعلق بتایا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس بات کو کبھی اس کے خلاف بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اپنے حساب برابر کرتے ہوئے وہ طاقت کے نشے میں چور ہو کر خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگا تھا مگر جب اس کا برا وقت شروع ہوا تو اسے 2 عورتوں کے ہاتھوں بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ وہ عورتیں جن کو ہمیشہ اس نے کسی کھلونے کی طرح استعمال کیا تھا، قدرت اسے انہی کے ہاتھوں اس کی تسخیر کروا رہی تھی۔ دائرے کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ 5 سال کی ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد وہ اسی مقام پر آ گیا جہاں سے اس نے اپنا یہ سفر شروع کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق کینسر آئیکا کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں دلائی، اس لیے زجا اسے اپنے گھر واپس لے آیا، وہی گھر جو اس نے 5 سال پہلے اس کی وجہ سے چھوڑا تھا، جہاں ان دونوں نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن گزارے تھے۔ وہ دونوں گھر آ کر جذباتی ہو گئے تھے۔ زجا آئیکا کو لیے سارے گھر میں گھوم رہا تھا، وہاں سے جڑی ہر شے یہاں تک کہ پھیکے پڑ چکے پینٹ سے بھی ان کی یادیں وابستہ تھیں۔ ہر شے کوئی نہ کوئی داستان کہہ رہی تھی۔ ان کو یکسر ماضی میں کھویا چھوڑ کر احوار وہاں سے نکل آئی۔ اس کا رخ جہاں زیب خان کے گھر کی طرف تھا۔ وہ اپنی نوکری کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی تھی۔ اتنے دن بغیر بتائے غائب رہنے پر یقیناً اس کو نکال دیا گیا ہوگا اور اب تک تو اس کے گھر والوں کو بھی پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ سب کو دی جانے والی وضاحتوں کے بارے میں سوچ کر پریشان تھی۔ انہی سوچوں میں گھری ہوئی چلتی وہ جہاں زیب کے گھر پہنچ گئی۔ عائشہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب وہ اس کو لان کے دروازے سے داخل ہوتا دیکھ کر ذرا چونک گئی۔ ارے احوار، تم گاؤں سے واپس کب آئیں؟ عائشہ کے سوال پر وہ بھی ششدر رہ گئی اور کوئی جواب نہیں دے سکی۔ میں نے نسرین سے پتہ کروایا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ تمہیں اچانک گاؤں جانا پڑا۔ اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ اسے نسرین خالہ پر بے حد پیار آیا جنہوں نے اس کی عزت اور نوکری دونوں بچا لی تھی۔ میں کچھ دیر پہلے ہی شہر پہنچی ہوں بیگم صاحبہ، تمہارے ہاتھ کے کھانے کو بہت مس کیا ہم سب نے، عائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرا دی۔ اسی وقت سیڑھیوں سے فارا اترتی دکھائی دی۔ وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر مرکزی دروازے سے باہر نکل گئی۔ کچھ کام ہے بیگم صاحبہ؟ اس نے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو سب ناشتہ کر چکے ہیں۔ ہاں، دوپہر کو اگر تم اچھا سا کچھ بنا دو تو مزہ آ جائے، عائشہ نے کہا۔ جی ضرور، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ اس سے اجازت لے کر وہاں سے آ گئی۔ وہ ان کے گھر سے نکل کر پیدل چلتی تھوڑا دور ہی گئی تھی کہ اسے سامنے سے ایک گاڑی تیز رفتاری سے آتی دکھائی دی۔ اس نے ڈرائیور پر ایک نظر ڈالی اور اسے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ شہروز کمال نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھ کر بریک لگائے اور گاڑی ایک سائیڈ پر کھڑی کر دی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اس کی گاڑی کے قریب گئی۔ شہروز نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر لیا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے قریب جھک کر بولی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ احوار کو اس کا گلا بیٹھا ہوا لگا۔ کیا یوسف کمال واپس آ گیا ہے؟ ہاں، اور بہت جلد تم سب کو مار دیں گے، شاید مجھے بھی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہم سب بچ جائیں گے اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ مجھے کسی کا ساتھ نہیں دینا، تم سب لوگوں نے مل کر میری زندگی کو موت سے بدتر بنا دیا ہے، وہ غصے سے چلایا۔ تم ابھی غصے میں ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر جواب دینا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔
مجھے یقین ہے تم میرا ساتھ ضرور دو گے۔ وہ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اطمینان سے اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ حیرانی سے بیک ویو مرر میں اسے جاتے دیکھتا رہا، اس کی باتوں کو سوچنے لگا۔ یہ لڑکی مجھے مروائے گی، اس نے غصے سے کہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر جھٹک کر خود کو ان سوچوں سے آزاد کروایا اور آگے بڑھ گیا۔ جب وہ میرز پیلس میں داخل ہوئی تو اچانک اس کی نظر اوپر بالکنی میں پڑی، جہاں وہ ریلنگ پر بازو رکھے آگے کو جھکا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس پہ ایک نظر ڈال کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج سے منسلک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسے باہر سے ہی آئیکا وہاں بیڈ کے کنارے بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسی کی جانب بڑھ گئی، دروازے پر دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آئیکا اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ یہ ہمارا بیڈ روم تھا، میرا اور حاکم کا۔ اس کی آواز میں بے پناہ کرب تھا۔ احوار نے بغور اس کو دیکھا جو حسرت و یاس سے کمرے کے در و دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ کچھ دیر بعد سر جھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جہاں زیب صاحب کے گھر گئی تھی اپنی نوکری کا پتہ کرنے۔ شکر ہے ابھی تک مجھے نکالا نہیں گیا، اب میں وہیں شفٹ ہو رہی ہوں، مگر میں آپ سے روز ملنے آیا کروں گی، وعدہ رہا۔ اس نے ایک ہی بار میں ساری بات بتا کر اسے تسلی بھی دے دی۔ وہ جانتی تھی آئیکا اس کے اس فیصلے سے ناراض ہو جائے گی، مگر کچھ بھی ہوتا وہ زجا کی موجودگی میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ آئیکا نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ جانتی تھی تمہارا یہی فیصلہ ہوگا، مگر میں چاہتی ہوں تم یہیں رک جاؤ۔ میں یہاں نہیں رک سکتی آنٹی، اب میرا کس حیثیت سے یہاں رکنا مناسب نہیں۔ وہ سر جھکایا آہستگی سے بولی۔ زجا کی بیوی کی حیثیت سے تو رک سکتی ہو نا، آئیکا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے ماں باپ یہاں نہیں ہیں، اسی لیے میں تم سے یہ بات کرنے پر مجبور ہوں۔ زجا سے شادی کر لو بیٹا، وہ امید بھرے لہجے سے بولی۔ آنٹی میں زجا کو اس سوال کا جواب دے چکی ہوں، وہ کچھ دیر بعد بمشکل بول پائی۔ کیا وہ تم سے پوچھ چکا ہے؟ وہ ذرا سا چونکی۔ جی، اور تم نے یقیناً انکار کر دیا ہوگا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، آئیکا کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے آنٹی، میں کسی طرح بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوں، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہترین ہے، اور میں جانتی ہوں تمہیں احوار، اور تم اس کے حق میں کسی بھی دوسری لڑکی سے زیادہ بہترین ثابت ہوگی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں بھی مرنے سے پہلے تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور یقین مانو یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ زجا تمہیں بہت خوش رکھے گا کیونکہ اس کی رگوں میں حاکم کا خون دوڑ رہا ہے، وہ رشتے نبھانے میں یقیناً اپنے باپ جیسا ہی ہے۔ وہ آہستگی سے بولتی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آنٹی، مگر میری بات مان لو، یہ سمجھ کر کہ یہ مرنے والے کی آخری خواہش ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ آنٹی پلیز ایسا مت کہیں، وہ روحانسی ہو گئی۔ اس نے آئیکا کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہے۔ آئیکا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ گاؤں سے اپنے اماں ابا کو بلا لو، میں ان سے بات کر لوں گی، وہ اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آخری خواہش کا سن کر وہ ان کو انکار نہیں کر پائی۔ اتنی کوششوں کے باوجود وہ زجا کو اپنی زندگی سے نہیں نکال پائی تھی۔ شاید یہ رشتہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اسے اب یہی سوچ کر خود کو تسلی دینا تھی۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہلتا ہوا حامد رضا کا انتظار کر رہا تھا۔ داؤد شاہ کی مداخلت کی وجہ سے اس کا سیکیورٹی رسک بڑھ گیا تھا اور اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک ان لوگوں کو داؤد شاہ کی سپورٹ حاصل ہے، ان پہ وار کرنے کی کوشش میں اس کو کڑی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ حامد رضا کی خدمات حاصل کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کا سب سے قابل اور بھروسہ مند آدمی تھا۔ اب وہ اس معاملے میں کسی اور پر بھروسہ کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ تبھی اس کے فون پہ غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کال ریسیو کی، مگر دوسری جانب موجود آواز سن کر وہ چونک گیا۔ داؤد شاہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تم نے کیسے یاد کیا مجھے؟ وہ اپنی تمام تر تلخی کو ایک طرف رکھ کر دوستانہ انداز میں بولا۔ مجھے تم سے زجا کے سلسلے میں بات کرنی ہے، داؤد شاہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ بولو کیا بات ہے، اس نے لاپرواہی کا تاثر دیا۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے دور رہو، یوسف اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ خود میرے راستے میں آیا ہے، میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے تو بس اس لڑکی اور اپنی بیوی سے مطلب ہے۔ تم آئیکا اور اس لڑکی سے بھی دور رہو، تم ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے ورنہ مجھے مجبوراً تمہارے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی، داؤد شاہ نے اسے تنبیہ کی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، وہ ذرا کرخت لہجے میں بولا۔
نہیں، میں معاملات کو مفاہمت سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں جلد از جلد اس لڑائی سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں، اور جو حل میں نے تلاش کیا ہے اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ دیکھو داؤد، مجھے آج بھی زجا سے کوئی مطلب نہیں، حالانکہ اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ہماری دوستی کا مان رکھتے ہوئے میں اسے اور آئکا کو کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ لڑکی، اس نے میرے مسائل بہت بڑھا دیے ہیں، اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر میں تمہیں یقین دلاؤں کہ وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی تو؟ کیا مطلب؟ یوسف کمال چونک گیا۔ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ لوگ تمہارے راز فاش نہیں کریں گے اور بدلے میں تم انہیں سکون سے ان کی زندگی گزارنے دو گے۔ داؤد شاہ نے مفاہمتی پالیسی یوسف کمال کے سامنے رکھ دی۔ میں تمہاری بات پہ کیسے یقین کروں؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، دیکھو یوسف، میں بار بار تمہارے خلاف زجا کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ان معاملات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اگر تم مفاہمت کے لیے تیار ہو تو میں زجا سے بات کر کے تم دونوں میں یہ معاہدہ کروا دوں گا، اور اگر انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو تب تم جو چاہے کرنا، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ مجھے منظور ہے۔ کیا واقعی؟ میں زجا سے بات کروں پھر؟ ہاں، بات کر کے مجھے بتا دینا، تب تک میرے آدمی ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ یوسف کمال نے عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کال کاٹ دی اور اس کی کچھ دیر پہلے کی بے چینی ہوا ہو گئی۔ شکار خود آ کر اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو داؤد شاہ اس معاملے میں مداخلت کرنے کا اہل نہیں رہے گا، اور پھر وہ بآسانی ان سے انتقام لے سکے گا۔ اب وہ اپنی چال چلنے کی بجائے داؤد شاہ کی معاہدے کا منتظر تھا، اس کے بعد ہی وہ اگلا لائحہ عمل تیار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا بنا کر سرونٹ کوارٹر میں واپس آ گئی، جہاں زیب خان کے گھر میں اپنا فارغ وقت وہ یہیں گزارا کرتی تھی۔ اس نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان بھی یہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ صندوق کھولتے ہوئے اس میں سے اپنا پرانا فون ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ اپنے گھر فون کر کے نگینا کو یہاں آنے کا کہہ دے۔ بہت سارا بکھیڑا بکھیرنے کے بعد بالآخر وہ اپنا فون ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی اور نگینا کا نمبر ڈائل کر کے کال ریسیو کیے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ پہل جب وہ یہاں آئی تھی تو اپنے گھر والوں کے بنا بہت اداس ہو جاتی تھی۔ وہ 2 یا 3 دن بعد لازمی فون کرتی تھی، مگر اس کا فون بے توجہی سے سنا جاتا تھا اور پھر کسی نہ کسی کام کا بہانہ کر کے کال کاٹ دی جاتی تھی۔ اور یہ تو سادہ سی بات ہے کہ دوسرا انسان ہمارے لیے کیسے جذبات رکھے گا، اس کا تعین ہم اپنے رویے سے کرتے ہیں۔ بے توجہی اور لاپرواہی برتنے پر گہرے سے گہرے رشتوں کے رنگ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ بھی اپنے گھر والوں کی جانب سے یکسر بے پرواہ ہو چکی تھی۔ تیسری بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ رسمی سلام دعا کے بعد سیدھے پیسوں کا تقاضا سن کر وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ نگینا نے یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ وہ اتنے دن کہاں غائب رہی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس کی ماں ضرور اتنے دن اس کا فون نہ آنے پر پریشان ہوگی، مگر اس کی یہ امید بیکار گئی تھی۔ اماں، میری بیگم صاحبہ تم سے اور ابا سے ملنا چاہتی ہیں، وہ اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ وہ کیوں پتر؟ نگینا ذرا چونک گئی۔ انہیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، تم لوگ صبح آ جاؤ۔ کیا ضروری بات کرنی ہے؟ اب وہ مکمل توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، تم لوگ آ کر پوچھ لینا، جب شہر آؤ تو مجھے بتا دینا، میں تم لوگوں کو لینے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے پتر، ہم صبح ہی آ جائیں گے۔ نگینا کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوراً ہی چلی آتی۔ ٹھیک ہے اماں، میں رکھتی ہوں، پیسے جب تم لوگ کل آؤ تب لے لینا۔ پھر خدا حافظ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ وہ اپنے جذبوں کو لاکھ پتھر کر چکی تھی، مگر کبھی کبھی اپنے خونی رشتوں کے مطلبی ہونے پر اسے اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ کئی دن اداسی اور چڑچڑے پن کا شکار رہتی۔ وہ اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے سونے کا ارادہ بنا ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے ایک طرف رکھا اپنے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالا اور دروازہ کھولنے چلے گئی۔ اس کے کوارٹر میں صرف اس کے ساتھ کام کرنے والی میڈز ہی آیا کرتی تھیں، اس لیے اس نے بغیر پوچھے ہی دروازہ کھول دیا، مگر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گئی اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنے بالوں کو جلدی سے لپیٹا اور گلے سے دوپٹہ نکال کر اچھی طرح خود کو ڈھک لیا۔ وہ باہر کھڑا اس کے بوکھلانے پر بہت محظوظ ہوا۔ زجا نے پہلی بار اسے سفید کے علاوہ کسی رنگ میں ملبوس دیکھا تھا، اور اس کے چہرے کی اطراف میں بکھرے ہوئے چمکتے بالوں کی سیاہی کا رنگ بھی اسے احوار کی آنکھوں جیسا ہی لگا تھا۔ اس لمحے کا سحر تب ٹوٹا جب اس نے اپنا حلیہ درست کر کے دوبارہ دروازہ کھولا۔ تم مہمانوں کا استقبال ان کے منہ پہ دروازہ بند کر کے کرتی ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ جو پہلے ہی جلی بھونی بیٹھی تھی اس کے طنز پر مزید تلخ ہو گئی۔ اپنی ہونے والی بیوی سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ وہ اب تک اس کے چڑھنے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میرا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ شام کو وہاں آ ہی جانا تھا میں نے۔ اتنی کوششوں کے بعد تو تم نے ہاں کی، میں نے وقت برباد کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کو راستہ دیتی ایک طرف ہو گئی۔ زجا کوارٹر کا جائزہ لیتا اندر داخل ہو گیا۔
وہ وہیں کھڑی عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ اپنے قریبی رشتوں سے توجہ نہ ملنے پر اداس تھی اور اس انسان کے جان لٹاتے لہجے سے بھی اس کو بیزاری ہونے لگ جاتی تھی۔ آخر میں چاہتی کیا ہوں؟ اس نے بے بسی سے خود سے پوچھا۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی اس کی توجہ سامنے میز پر پڑے صندوق نے اپنی جانب مبذول کرا لی۔ وہ زمانہ قدیم کی کسی ٹریجر باکس سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے ایک نظر چند قدم دور دروازے کے پاس کھڑی خزانے کی مالکن پر ڈالی، پھر دھیرے دھیرے چلتا میز کے قریب آ گیا۔ اس کے دل میں اس وقت صندوق کے خزانے تک رسائی حاصل کرنے کی عجیب خواہش بیدار ہوئی۔ پھر اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنا ہاتھ صندوق کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اس کا ڈھکن اٹھانے ہی والا تھا کہ عقب سے اس کی مالکن تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑھ کر اس کے اور خزانے کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی اس حرکت پر جھینپ گیا اور شرمندہ سا صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ نروٹھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے صندوق اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ مجھے ٹریجر ہنٹ کے خزانے کی حفاظت پہ معمور بلا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ وہ کچھ دیر بعد کمرے سے نکل آئی اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہارے ہاں مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کا بھی رواج نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اچھا تو پھر وہ چائے ہی پلا دو جو اب تک ادھار ہے۔ اس کی کچھ دیر پہلے والی شرمندگی یکسر غائب ہو چکی تھی اور وہ پھر سے اسے چڑھانے لگا تھا۔ تم کام کی بات کر رہے ہو یا نہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اوکے کر رہا ہوں، ریلیکس۔ وہ اس کے تیور بھانپ کر سنجیدہ ہو گیا۔ داؤد انکل ڈیڈی ممی اور یوسف انکل کے کامن فرینڈ ہیں۔ مجھے کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا۔ پھر اس نے داؤد شاہ سے ہونے والی تمام بات اسے بتا دی۔ پھر تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ وہ ساری بات سننے کے بعد بولی۔ فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، اسی لیے تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میرا جواب تم اچھی طرح جانتے ہو زجا، وہ سر جھکائے بولی۔ جانتا ہوں تم یوسف کو سزا دلوانا چاہتی ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم یہ کریں گے کیسے، وہ الجھتے ہوئے بولا۔ میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر احوار نے اس کو شہروز اور اس کی ماں کے متعلق ساری بات بتا دی۔ اوہ، تو اس دن اس بات پہ وہ تم پر غصہ ہوا تھا؟ اس کے تاثرات سپاٹ ہو چکے تھے۔ اگر وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہم یوسف کو بآسانی سزا دلوا سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کرے گا، وہ بہت ڈرپوک ہے۔ تو پھر ہمیں اس کو اعتماد میں لے کر اس کا ڈر ختم کرنا پڑے گا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ شہروز کو میں دیکھ لوں گی، یوسف کمال سے تم ڈیل کر لو۔ مجھ پہ یقین ہے؟ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور پھر اطمینان سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ آج شام میں داؤد انکل آ رہے ہیں، پھر میں یوسف کمال سے بات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم جاؤ، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ احوار؟ ہاں، وہ اس سے بات کرتے ہوئے مسلسل سر جھکا کر بیٹھی اپنے دوپٹے کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ صرف اس کے مخاطب کرنے پر اس کو ایک نظر دیکھ لیتی تھی۔ ہاں کہنے کے لیے شکریہ، وہ جواباً کچھ نہیں کہہ سکی۔ جانتا ہوں تم نے صرف ممی کی وجہ سے ہاں کی ہے، مگر تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہیں پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ میں تمہیں اپنے اعتراف جرم کرنے کے متعلق بتا چکی ہوں اور میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تم مجھے اپنی ذات سے جڑی ہر اچھائی، برائی اور پچھتاووں سمیت قبول ہو۔ یہ محبت کے سودے ہیں، ان میں خسارے یا پچھتاوے کہاں دیکھے جاتے ہیں؟ اب اس کا لہجہ نرم اور آواز گمبھیر تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کی آنکھوں اور باتوں کے سحر میں کھو جانے سے ڈرتی تھی، اس لیے اب بھی اس نے فوراً بات بدل دی۔ لوگوں کے پاؤں پہ کلہاڑی لگتی ہے، تم وہ پاگل انسان ہو جس نے خود اپنا پاؤں کلہاڑی پہ رکھ دیا ہے، اور اس پر تمہارا یہ اطمینان مجھے تمہاری دماغی حالت کے بارے میں شک میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنس دیا۔ جب کلہاڑی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، میں ہر بار آنکھیں بند کر کے اس پہ پاؤں رکھ دوں گا، وہ مدھم سی آواز میں بولا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، اب تم چلتے بنو یہاں سے، وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ اور میری چائے؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ ادھار رہی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ احوار بھی دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے آ گئی۔ اچھا سنو، ہمارے نکاح کی شاپنگ کے لیے جانا ہے، تمہارے پاس کب وقت ہوگا؟ وہ دروازہ کھول کر دہلیز میں رک گیا تھا۔ تم ہی کر لینا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ دروازے کے ایک پٹ کو تھامے اندر کی طرف کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری شاپنگ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہیں جو اچھا لگے وہ خرید لینا، میری کوئی خاص پسند یا ناپسند نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں جو لاؤں گا تمہیں پہننا پڑے گا۔ وعدہ رہا پہنوں گی، اب تم جاؤ پلیز۔ اوکے، جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی، جہاں سے فارا کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پھر واپس مڑا۔ وہ دروازہ بند کرتے کرتے رک گئی۔ اب کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم آج عائشہ آنٹی سے بات کر کے یہ نوکری چھوڑ دو اور آئندہ یہاں مت آنا، وہ گیٹ کے پاس کھڑا سنجیدہ لہجے میں بولا۔
हाँ मैंने खुद भी यही सोचा था, मगर निकाह होने तक। अहवार आज का मतलब आज ही। सुजा का लहजा इतना रौबदार था कि वो मजीद बहस ना कर सकी। ठीक है, शाम तक आ जाऊंगी, उसने मासूमियत से सर हिला दिया। उसके बाद वो कोई बात किए बिना बाहर निकल आया और अहवार दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। फारा अपनी गाड़ी से निकलकर उसे अहवार के सर्वेंट क्वार्टर के बाहर खड़ा देखकर बुरी तरह चौंक गई थी। फिर वो अंदर जाने की बजाय वहीं खड़ी उसका इंतजार करने लगी। जुजा घास का मैदान क्रॉस करता हुआ पथरीली रविश पर उसके सामने आकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। फारा चेहरे पर हनूज हैरानी के तासुरात मौजूद थे। कैसी हो फारा जहां ज़ेब? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो अपने तासुरात पर काबू पाते हुए नॉर्मल अंदाज में बोली। मैं भी ठीक हूँ, मैं अपने घर वापस आ गया हूँ मम्मी के साथ। सुजा ने दोस्ताना अंदाज में उसे इतला दी। वो चौंक गई। आंटी मिल गई तुम्हें? कहाँ थी वो इतना अरसा और कैसी हैं? वो ठीक नहीं है, उनको ब्लड कैंसर है फारा। वो अफसुर्दा हो गया। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। तुम आना उनसे मिलने के लिए, उन्हें अच्छा लगेगा, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, उसने इस बात में सर हिलाया। ओके मैं चलता हूँ अब। वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि फारा ने उसे रोक लिया। तुम सर्वेंट क्वार्टर में क्या कर रहे थे? अहवार से मिलने आया था, वो आम से अंदाज में बोला। तुम्हें उस नौकरानी से मिलने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? वो नागवारी से बोली। जुजा को इसी बात का डर था कि फारा उनकी शादी के मुतालिक जानने के बाद कैसा रद्द अमल देगी। इसी वजह से वो चाहता था कि अहवार जल्द अज जल्द यहाँ से नौकरी छोड़ दे। अब होने वाली बीवी से इंसान को कई ज़रूरी बातें करना पड़ सकती हैं, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। क्या? वो कुछ देर ना समझी से उसका चेहरा देखती रही। तुम्हारा मतलब तुम मेरे घर में काम करने वाली उस 2 टके की नौकरानी से शादी कर रहे हो? ये बात सुनकर उसके सर पे आसमान टूट पड़ा था। उसके गुमान में भी नहीं था कि जुजा की ज़िंदगी में जिस मुकाम पे उसने हमेशा खुद को देखा था, वहाँ उसके घर पे ही काम करने वाली नौकरानी भी हो सकती है। वो मेरी होने वाली बीवी है, मैं चाहता हूँ तुम उसके बारे में इस अंदाज से बात मत करो। वो धीमे लहजे में उसको समझाने लगा। तो किस अंदाज से बात करूँ? नौकरानी को नौकरानी नहीं तो क्या महारानी कहूँ? वो अपने गुस्से को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश करते हुए तल्ख हो रही थी। कुछ भी मत कहो, मैं हमारी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। मैं चुप रही और अब तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि तुम एक नौकरानी से शादी कर रहे हो और तब भी यही चाहते हो कि मैं कुछ ना कहूँ। और तुम किस किस का मुंह बंद करोगे? हमारी सोसाइटी में कोई तुम्हारी इस मिसमैच्ड शादी को कबूल नहीं करेगा। वो अब इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि गेट पे मौजूद गार्ड भी उसकी तरफ मतवज्जा हो चुका था। मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्तों की सफ़ से निकलकर आम लोगों की सफ़ में ना खड़ी हो। वो हनूज नरमी से उसे समझा रहा था। ऐसा क्या है उसमें जो तुमने उसे मुझ पर तरजीह दी? वो अब ज़ख्मी लहजे से बोली। मैंने कभी तुम दोनों में मवाजना नहीं किया, तुम्हारी अपनी जगह। तुम चाहते तो हम शादी कर सकते थे जुजा, मगर अब मैं समझी तुमने क्यों मुझसे शादी नहीं की, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में वो मौजूद थी। फारा ने चिल्लाते हुए उसकी बात काट दी। तुम ये क्यों भूल रही हो कि उसके मेरी ज़िंदगी में होने के बावजूद मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ तुमसे शादी की बात करने आ चुका हूँ। मगर तब तुम्हारे डैड को मेरा वजूद गंदगी और कीचड़ लगा था। अब वो भी तल्ख हो गया। वो कुछ पल के लिए बोल नहीं सकी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मगर मैं एक बार उस घटिया औरत से इतना ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि उसने तुम्हें किस तरह अपनी अदाओं के जाल में फंसाया। वो अपनी बात मुकम्मल करके सर्वेंट क्वार्टर की जानिब बढ़ गई। फारा जहाँ ज़ेब यहीं रुक जाओ। वो तेज़ी से चलता उसके सामने आ गया। तुम लोग अमीर और ताकतवर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दूसरों को बेइज्जत करने का इख्तियार हासिल हो गया है। जहाँ ज़ेब अंकल ने मुझे घर बुलाकर बेइज्जत किया, मगर मैं तुम्हारी दोस्ती की वजह से चुप रहा। अब अगर तुमने अहवार को कुछ भी कहा तो मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खो दोगी। वो उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला। जुजा की बात सुनकर वो आगे नहीं बढ़ सकी। उसको खामोश खड़ा देखकर वो नरम पड़ गया। देखो फारा, कुछ वक्त बाद वो मेरे निकाह में आ जाएगी और मैं यही चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े तमाम लोग उसकी इज्जत करें। तुम नहीं जानती उसके मुझ पर बहुत एहसानात हैं और उसकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। उसके लिए मैं हर हद तक जा सकता हूँ। वो जज्बात से पुर लहजे में बोल रहा था। वो उसको अहवार के लिए इस तरह जज्बात से बात करते हुए मज़ीद नहीं सुन सकती थी, इसलिए कुछ कहे बगैर पलट गई। वो कुछ देर उसे वहीं खड़ा देखता रहा और फिर क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। उसके दस्तक देने के कुछ देर बाद अहवार ने दरवाज़ा खोल दिया। तुम अभी तक गए नहीं? वो उसको अब तक यहीं मौजूद देखकर चौंक गई। तुम सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। फ़िलहाल तो उसने फारा को समझा दिया था, मगर वो जानता था कि अहवार से दोबारा सामना होने पर वो जज्बात में आकर उसे ज़रूर कुछ उल्टा सीधा बोल देगी और वो हर्ट होगी, इसलिए यही मुनासिब था कि वो उसे फ़ौरन यहाँ से ले जाता। मैं शाम का खाना बनाकर अहवार, हम अभी चल रहे हैं, सुजा ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा।
ٹھیک ہے، میں سامان پیک کر لوں۔ وہ الجھتی ہوئی دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ داؤد شاہ نے کچھ دیر قبل ہی اپنے پہنچنے کی اطلاع دی تھی اور اب وہ زجا کو لے کر یوسف کمال سے ملنے آ رہا تھا۔ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں حامد رضا کے ساتھ موجود اسے داؤد شاہ سے ہونے والی گفتگو کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ مگر کمال صاحب، داؤد شاہ سے کیے جانے والے معاہدے کے بعد تو ہم بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کے اہل نہیں رہیں گے۔ وہ یوسف کی پوری بات توجہ سے سننے کے بعد بولا۔ حامد اپنی وضاحت سے کسی طور بھی کرائے کا گنڈا نہیں معلوم پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے مکمل طور پر کسی بزنس مین جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ جانتا ہوں کہ ہم بھی اہل نہیں رہیں گے، مگر ان کے خلاف ورزی کرنے کے بعد تو ہمیں پورا حق ہوگا کہ ہم بھرپور جوابی کارروائی کریں، اور داؤد شاہ ہمارے راستے میں ٹانگ بھی نہیں اٹکا سکے گا۔ وہ سگار سلگاتے ہوئے بولا۔ مگر وہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کریں گے باس؟ اگر انہوں نے خلاف ورزی ہی کرنی ہوتی تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیوں کرتے؟ حامد اب تک الجھا ہوا تھا۔ وہ ہمارے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ہم تو اپنے خلاف جھوٹی کارروائی کر کے ان کا نام لگا دیں گے۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں سگار کا کش لگاتے ہوئے بولا۔ اوہ واہ کمال صاحب، کیا دماغ پایا ہے آپ نے، یعنی سانپ بھی مرے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ حامد اسے داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔ جواباً اس کی اکڑی ہوئی گردن مزید اکڑ گئی۔ کچھ منٹ بعد ملازم نے ان کو داؤد شاہ کی آمد کی اطلاع دی۔ ان کو یہیں لے آؤ۔ ملازم سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد داؤد شاہ اور زجا کمرے میں داخل ہو گئی۔ یوسف کمال آگے بڑھ کے ان سے یوں ملا کہ ان کے درمیان کسی دشمنی کا شائبہ تک نہ ہو۔ رسمی سلام دعا اور حال چال پوچھنے کے بعد وہ لوگ آمنے سامنے رکھے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ داؤد شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ اگر تمہارے دو دوستوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تم کوشش کرنا کہ ان کے درمیان صلح کروا دو۔ تم میرے دوست ہو یوسف کمال، وہ یوسف کمال کو دیکھتے ہوئے بولا، اور تم میرے دو بہترین دوستوں کی اولاد۔ اب وہ زجا کو دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں کے درمیان جو بھی معاملات چلے مجھے اس کا سارا علم ہے، مگر زجا میر میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے ساتھی آگے کا سارا معاملہ قانون پر چھوڑ دو۔ پولیس جانے اور یوسف کمال جانے۔ اس نے توجہ سے داؤد شاہ کی بات سنی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یوسف تم؟ وہ اب پھر سے یوسف کمال کی جانب متوجہ ہوا۔ آئکا بہت بیمار ہے، ڈاکٹرز اس کو جواب دے چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں اب تم اسے سکون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے دو۔ اور رہی وہ لڑکی تو اس سے میں نے خود بات کی ہے، اس کے پاس تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی زجا کی بیوی بننے والی ہے۔ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر تم یقین دلاتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، مگر اگر ان لوگوں کے ہمارے درمیان ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو؟ وہ زجا کو دیکھتے ہوئے بولا، تو تم جوابی کارروائی کے لیے آزاد ہوگے اور میں اس معاملے میں مداخلت کرنے کا اہل نہیں ہوں گا۔ داؤد شاہ بھی زجا کو دیکھ رہا تھا۔ زجا ان دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، پھر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ زجا سے مخاطب ہوا۔ دیکھو بیٹا، میں خود بزنس مین ہوں، میرے بہت سے مسائل ہیں، میں تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے بار بار لڑائی جھگڑے مول نہیں لے سکتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے یہ حل نکالا ہے جس میں ہم سب کا بھلا ہے۔ میرے خیال سے انکل ہم سب اس چوہے بلی کے کھیل میں بھاگتے بھاگتے تھک گئے ہیں اور سبھی اب چین سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایگریمنٹ بہت ضروری تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی یوسف انکل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ زجا نے یوسف کمال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ جیتے رہو بیٹا، داؤد شاہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ مفاہمت ایک ایسا عمل ہے جس سے بڑے بڑے سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ مجھے خوشی کہ تم دونوں نے میری بات مانی، داؤد شاہ نے خوشی سے کہا۔ اس کی بات سن کر یوسف کمال کے لبوں پر ایک مبہم سی مکروہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اگلی صبح نگینہ اور عبداللہ میرز پیلس پہنچ گئے تھے۔ وہ اس محل نما بنگلے کو دیکھ کر اس کے مکینوں سے خاصا مرعوب ہو چکے تھے، مگر زجا اور آئکا ان سے اس قدر عزت اور محبت سے ملے کہ ان کی مرعوبیت کا احساس کم ہوتا چلا گیا۔ آئکا نے ان دونوں سے احوار اور زجا کی شادی کے متعلق بات کر لی تھی۔ اس نے زجا کے کہنے پر احتیاطاً انہیں یوسف کمال سے متعلق تمام تر باتوں سے بے خبر رکھا تھا۔ اس نے ان کو یہی بتایا کہ جب وہ بہت بیمار اور بے یار و مددگار تھی تب احوار نے اس کی بہت مدد کی، اس وجہ سے وہ احوار کو بہت پسند کرتی ہے اور اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ نگینہ اور عبداللہ نے احوار سے اس کی رضامندی پوچھ کر فوراً ہاں کر دی۔ ان کے لیے اب تک سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے کبھی ایسے امیر اور عالی شان گھر سے رشتہ آ سکتا ہے۔ وہ احوار کی خوش قسمتی پر رشک کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ انہوں نے باہمی مشاورت سے نکاح کی تقریب 2 دن بعد جمعہ کے روز رکھ لی تھی۔ بات طے ہونے کے بعد آئکا آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور زجا کسی کام سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد نگینہ عبداللہ کو ساتھ لیے میرز پیلس میں گھوم رہی تھی، جو بہت جلد اس کی بیٹی کی ملکیت بننے والا تھا۔ احوار ان سب سے یکسر بے خبر کچن میں گمسم کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔
وہ کل رات کے متعلق زجاہ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اسے ابھی تک موقع نہیں مل سکا تھا۔ تیرا گھر تو بہت پیارا ہے پتر، نگینہ سارا گھر گھومنے کے بعد اس کے پاس کچن میں چلی آئی۔ وہ نگینہ کی بات سن کر مسکرا دی۔ اور کتنی جائیداد ہے ان کی؟ وہ احوار کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ پتہ نہیں اماں، وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے بولی۔ تیری تو قسمت کھل گئی ہے احوار، بہت اچھا گھر مل گیا تجھے، لڑکا بھی اکلوتا ہے اور تیری ہونے والی ساس تو ویسے ہی مجھے چند دن کی مہمان لگ رہی ہے۔ میں ہمیشہ سے ایسے ہی گھر میں تیری شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچن ٹیبل ایک طرف کھسکا کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اماں ایسے تو مت کہو، وہ خفگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ تو میری بات مان، بس لڑکے کو اپنے قابو میں کر، اسے کہ حق مہر میں یہ گھر تیرے نام لکھوا دے۔ نگینہ نے اس کی خفگی کا بالکل اثر نہیں لیا۔ اماں جب شادی ہو جائے گی تو یہ سب کچھ میرا ہی ہو جائے گا، لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ احوار کو اب اس گفتگو سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے برابر پڑی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی اور تیزی سے سلاد کاٹنا شروع ہو گئی۔ صرف زبانی کلامی کہہ دینے سے سب کچھ تیرا نہیں ہو جائے گا، کاغذوں میں لکھوانا بہت ضروری ہے۔ تو بات نہیں کرے گی تو میں کہہ دوں گی زجا سے کہ حق مہر میں۔ اماں تم زجا سے ایسا کچھ نہیں کہو گی، وہ چھری ٹرے میں رکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ کیوں نہ کہوں، تو ہماری بیٹی ہے تو میں جو کہہ رہی ہوں تیری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تیری حفاظت کے لیے حق مہر لکھوانا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی دربدر ہو کر جائے گی۔ نگینہ اپنی دھن میں بولتی چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر سکتے میں آ گئی، جس کو اس بار بھی اس کا گھر اجڑنے کا مکمل یقین تھا۔ پچھلی بار بھی تم نے میرا بھلا ہی سوچا تھا اماں، اور میں اپنے ہی شوہر کی قاتل بن گئی۔ خدا کے لیے تم میرا بھلا مت سوچا کرو۔ وہ اپنے اندر کے غبار کو باہر آنے سے نہ روک سکی۔ احوار یہ تو مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے؟ نگینہ کو اس کی بات سن کر گہرا صدمہ ہوا۔ تم نے مجبور کیا ہے کہ میں تم سے اس طرح بات کروں۔ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ شہزادوں جیسا لڑکا تمہاری بیوہ اور قاتلہ بیٹی کی حقیقت جاننے کے باوجود اسے عزت سے اپنا نام دے رہا ہے؟ کیا تو نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ نگینہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہاں، وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ وہ چھری کے ساتھ ٹرے میں رکھی گاجر کو بے ترتیبی سے کاٹنے لگی۔ تم اس کو حق مہر میں میرے نام یہ گھر لکھنے کا کہو گی تو وہ بخوشی لکھ دے گا، مگر کیا ہمارے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ ان کا خلوص اور محبت کچھ بھی نہیں؟ اماں، عورت کی حفاظت حق مہر میں لکھوائے جانے والے پیسوں سے نہیں ہوتی۔ اس کا محافظ ہمیشہ اس کا شوہر ہی بنتا ہے۔ پیسوں سے وہ اپنا پیٹ تو بھر سکتی ہے مگر تحفظ اور مان کا احساس ہمیشہ اسے اپنے مرد سے ہی ملتا ہے۔ نگینہ بغور اسے سن رہی تھی۔ میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آگے چل کر تم نے حرم کی شادی بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا اماں جو میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح سب کچھ سہ لیا ہے مگر وہ پچھتاووں کا بوجھ لے کر نہیں جی پائے گی۔ نگینہ ہوکوں کی طرح اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب بھی اسے وہی چھوٹی بچی سمجھ کر بات کر رہی تھی جس کی ذہن سازی کر کے اس نے اپنا مقصد پورا کیا تھا، اپنی انا کی تسکین حاصل کی تھی جو دنیا کو اپنی ماں کی نظر سے ہی دیکھتی تھی۔ مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی چھوٹی بچی کو زمانہ کتنے سبق پڑھا چکا تھا۔ وہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر چکی تھی۔ احوار نے اپنے ماں باپ کے لیے گیسٹ روم سیٹ کر دیا تھا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد وہیں آرام کر رہے تھے۔ وہ کچن صاف کرنے کے بعد فارغ ہو کر اپنا فون لیے لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ بیٹھی۔ شام ہونے والی تھی اور زجا اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے زجا کا نمبر یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ نمبرز ایک بار پڑھنے کے بعد اسے نہیں بھولتے تھے۔ شہروز کے فون کی اسکرین پر جگمگاتا ہوا زجا کا فون نمبر فوراً اس کے ذہن میں آ گیا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا اور کال ریسیو کیے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ زجا کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ کہاں ہو تم؟ واپس کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ وہ اپنے لہجے کو حتی الامکان سپاٹ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھے مس کر رہی ہو؟ زجا کو غیر شناسا نمبر سے اس کی آواز سن کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی نہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، بس اسی لیے پوچھ لیا۔ اوہ، مجھے لگا شاید تم مجھے یاد کر رہی تھی۔ ویسے کیا ضروری بات تھی؟ وہ ذرا افسردہ ہو گیا۔ مجھے شہروز کا نمبر چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ ذرا چونکا۔ اس سے بات کرنے کے لیے؟ اور کیوں؟ وہ جھنجھلائی۔ میں گھر آتا ہوں، اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اوکے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ اور تم کب تک واپس آؤ گے؟ آ جاؤں گا، وہاں کسی کو میرا انتظار تھوڑی ہے۔ وہ پھر ٹریک سے اتر گیا۔ اف زجا، تم کتنی فضول باتیں کرتے ہو، اور تم کتنی زہریلی باتیں کرتی ہو۔ مجال ہے جو کبھی ذرا پیار سے بات کر لو تم۔ وہ اپنے غصے کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکا۔ تو تم مت سنو میری باتیں، بند کر دو کال، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ٹھیک ہے، بند ہی کر دیتا ہوں۔ پھر اگلے ہی لمحے ایک بیپ کی آواز سنائی دی اور کال منقطع ہو گئی۔ وہ حیرت سے ہاتھوں میں لیے فون کو گھورتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کے کہنے کے باوجود وہ کال منقطع نہیں کرے گا۔
کسی نہ کسی بہانے بات بڑھائے گا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا، مگر اس نے تو کال کاٹ دی تھی۔ کیا وہ برا مان گیا تھا؟ ضرور اس کو برا لگ گیا ہوگا۔ میں ہمیشہ اس کی محبت کا جواب بیزاری سے دیتی ہوں۔ آخر کب تک وہ میرے فضول کے نخرے دیکھتا؟ او میرے خدایا، وہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے۔ اس کا دل یکدم اداسی سے بھر گیا۔ وہ اپنے نکاح کی خریداری کے لیے شہر کے مشہور ترین شاپنگ سینٹر آیا ہوا تھا۔ احوار سے بات کرتے ہوئے اس کی نظر عثمان علی پہ پڑی، جو شاید اپنی فیملی کے ساتھ ایک کپڑے کی دکان میں موجود تھا۔ وہ شیشے کی دیوار سے اس کو دیکھ کر بآسانی پہچان گیا۔ وہ کچھ دیر دکان کے باہر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تبھی احوار نے اسے کال بند کرنے کا کہا۔ اس نے احوار کی بات سنتے ہی اسے کچھ بنا بتائے کال کاٹ دی۔ پھر وہ دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ ہیلو مسٹر عثمان علی، زجا نے اس کے قریب جا کر اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وہ چونک کر مڑا اور زجا کو دیکھتے ہی اس کی رنگت متغیر ہو گئی۔ پہچانا مجھے؟ زجا نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر کہا۔ باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ عثمان علی اپنے ساتھ موجود عورتوں کو شاپنگ میں مصروف چھوڑ کر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ دونوں دکان سے نکل کر ذرا دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ عثمان علی محتاط انداز سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے خوب نوازا ہے یوسف کمال نے آپ کو، جو اتنے مہنگے شاپنگ سینٹر سے خریداری کر رہے ہیں، زجا نے مسکرا کر کہا۔ تم میری چھوڑو، اپنی سناؤ۔ یوسف کمال سے پنگا لینے کے باوجود اب تک زندہ کیسے ہو؟ عثمان علی نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے طنز کا جواب دیا۔ دور ان کو دیکھو تو ایسا معلوم پڑ رہا تھا کہ دو دوست آپس میں بات کر رہے ہوں۔ ہم نے مفاہمت کر لی ہے، ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور بدلے میں ہمیں کچھ نہیں کہے گا وہ۔ اور تم نے اس پہ یقین کر لیا؟ میں تو تمہیں کافی چالاک سمجھا تھا، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، زجا نے کندھے اچکائے۔ مگر آپ چاہیں تو اسے سزا دلوا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ممی کی آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں، آپ اپنا کام ایمانداری سے کیوں نہیں کر رہے؟ ایمانداری؟ تم ڈپارٹمنٹ سے میرا سابقہ ریکارڈ پتہ کر سکتے ہو، شاید ہی کوئی آفیسر میرے جتنی ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوگا۔ میں پیسوں سے نہیں بکا تو یوسف کمال نے میری بہن کو کڈنیپ کر لیا، وہ دکان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اور جب انسان کی عزت داؤ پہ لگی ہو تو وہ ایمانداری کے سارے سبق بھول جاتا ہے۔ میں اس کی بات ماننے پر مجبور تھا، وہ تلخی سے بولا۔ مگر اب تو مجبور نہیں ہے نا؟ اب کیوں نہیں کرتے کچھ؟ وہ مجھ سے ہر ثبوت حاصل کر چکا ہے اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کبھی اس کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ تو صاف کہیں کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ ڈر کی بات نہیں ہے زجا، وہ بہت طاقتور ہے، ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ جس کو چاہے خرید سکتا ہے، یہ ارغمال بنا سکتا ہے۔ اسے اپنی بات منوانے کے 101 طریقے آتے ہیں۔ اسے طاقتور ان لوگوں نے ہی بنایا ہے جو اس کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس سے ڈر گئے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس جیسے انسان کو سزا دلوانا بہت ضروری ہے، جو ہر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو کٹ پتلیوں کی طرح اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا ہے؟ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ آپ دوسرے لوگوں کی طرح مجبور نہیں ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اور ممی کی ایک ریکارڈنگ میرے پاس بھی موجود ہے، زجا نے اطمینان بھرے لہجے سے کہا۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ تم نے بھی ریکارڈنگ کی تھی؟ ہاں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ ویری اسمارٹ، وہ داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔ آپ ایماندار ہونے کے دعوے دار ہیں، اگر کبھی ضمیر نے جھنجھوڑا تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ عثمان علی کو حیرت میں چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ زجا اسے اپنے بیک اپ پلان کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ بالفرض اگر شہروز ان کی مدد نہیں کرتا تو اس کے پاس عثمان علی کی صورت میں ایک اور راستہ موجود ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ عثمان علی ایماندار آفیسر ہے، یوسف نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا تھا، وہ اس کے ضمیر کے دروازے پر دستک دے آیا تھا۔ وہ اپنی ایمانداری کے ہاتھوں مجبور ہو کر ضرور اس سے رابطہ کرے گا۔ وہ شاپنگ کر کے واپس آ چکا تھا اور اپنے خریدے ہوئے جوڑے اپنی ماں اور ہونے والی ساس کو دکھا رہا تھا۔ جہاں آئکا اس کی شاپنگ دیکھ کر حیرت کا شکار تھی، وہیں نگینہ اس کے لائے جوڑوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ ممی اچھے ہیں نا؟ وہ اپنی ماں کے قریب ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں بیٹا اچھے تو ہیں، مگر کیا مارکیٹ سے کالے کے علاوہ تمام رنگ ختم ہو گئے ہیں؟ آئکا نے سامنے پڑے جوڑوں پر ایک نظر ڈالی، جن کے ڈیزائن تو مختلف تھے مگر رنگ سب کا ایک جیسا تھا، کالا۔ اور زجا میر سے آپ توقع بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ممی میں نے ان سب ڈیزائنز میں مختلف رنگ دیکھے تھے مگر مجھے بلیک سب سے زیادہ اچھا لگا، وہ معصومیت سے بولا۔ مگر پتر تم نکاح کا جوڑا تو سرخ لاتے، نگینہ مداخلت کیے بنا نہیں رہ سکی۔ آنٹی سرخ تو سب پہنتے ہیں، میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میری بیوی کا شادی کا جوڑا کالے رنگ کا ہو۔ اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ سرخ جوڑا نہیں پہنا جائے گا تو شادی نہیں ہوگی؟ وہ اسی معصومیت سے اپنی ساس کو سمجھانے لگا۔ آئکا بے بسی سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ آئکا نگینہ کے تاثرات سے بھانپ گئی تھی کہ اسے شاپنگ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔
بیٹا احوار کی اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے احوار کو یہ رنگ پسند نہ ہو، تم اس سے تو پوچھ لو۔ میں اسے بلا کر لاتی ہوں، نگینا اٹھتے ہوئے بولی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ گیسٹ روم سے نکلتی دکھائی دی۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ سو کر اٹھی ہے۔ نگینا البتہ واپس نہیں آئی۔ بیٹا زجا شادی کی شاپنگ کر کے لایا ہے، ذرا دیکھو تو، آئکا نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ وہ میز پر بکھرے جوڑوں کو حیرت سے دیکھتی آئکا کے پاس جا بیٹھی، پھر اس نے حیرت سے زجا کو دیکھا جو شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ آئکا کو دیکھتی کہنے لگی۔ چلو شکر ہے، ورنہ میں پریشان تھی کہ کہیں تمہیں پسند نہ آئیں۔ آئکا مطمئن سی دکھائی دینے لگی۔ میں کھانا پکا لوں، وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ زجا کچھ دیر آئکا کے پاس بیٹھا رہا، پھر اس کے کمرے میں جانے کے بعد وہ احوار کے پاس چلا آیا۔ تمہیں شاپنگ کیسی لگی؟ وہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کو روٹی پکاتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اچھا بدلہ لیا ہے تم نے، وہ توے پر موجود روٹی کو سینک رہی تھی۔ بدلہ کس بات کا؟ وہ چونکا۔ میں تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں گئی تو تم جان بوجھ کر سب کپڑے کالے رنگ کے اٹھا لائے۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں کالا رنگ پسند نہیں، وہ افسردگی سے بولا۔ ایسی بات نہیں، پر میں نے کبھی پہنا نہیں کالا رنگ۔ اس کی روٹی تیار ہو چکی تھی۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں، مگر کیوں نہیں پہنتی؟ وہ اس کو مگن سا اگلی روٹی بناتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اماں نہیں پہننے دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کالا رنگ منحوس ہوتا ہے، اس کو پہننے والے پر نحوست کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ کیا؟ وہ پہلے چونکا اور پھر ہنسنے لگا۔ اور تم اپنی اماں کی باتوں میں آ گئی، وہ اسے ہنستے دیکھ کر خجالت کا شکار ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں، ہمارے گاؤں میں جو بھی کالا رنگ پہنتا تھا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہوتا تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ ایسا نہیں ہوتا احوار، وہ اپنی بمشکل ہنسی قابو کرتا کہنے لگا۔ دیکھو میرے خیال سے تو دنیا کا سب سے پاکیزہ اور خالص رنگ سیاہ ہے، جو کسی دوسرے رنگ کے ساتھ ملنے کے بعد بھی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ اگر سیاہ رنگ منحوس ہوتا تو دنیا کی ہر سیاہ چیز اپنا وجود کھو چکی ہوتی، پھر تو شاید میں بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ میرے پاس موجود زیادہ تر چیزوں کا رنگ سیاہ ہے، اور تمہاری آنکھیں بھی تو سیاہ ہیں، جن کی وجہ سے مجھے تم سے محبت ہوئی۔ وہ دھیمے لہجے میں پرسکون سا بولتا جا رہا تھا، اور وہ توے پر پڑی روٹی کو مسلسل جلتا ہوا دیکھ کر خود کو اس کے سحر میں مبتلا ہونے سے روک رہی تھی۔ اور یہ تمہاری روٹی جسے تم میری باتوں میں کھو کر مزے سے جلتا ہوا دیکھ رہی ہو، یہ بھی تو سیاہ ہے۔ اس نے اپنی بات کا اختتام شرارت بھرے لہجے میں کیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر جلدی سے توے پر موجود روٹی کو دیکھا جو جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ وہ جھینپ گئی اور جلدی سے روٹی توے سے اتار کر چولہا بند کر دیا۔ اوف، وہ زجا، اتنا نقصان کر دیا۔ میں تمہارے لائے سب کپڑے پہن لوں گی، اب تم یہاں سے جاؤ، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں، وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ اس کے کچن سے نکلنے سے پہلے احوار نے اپنے دل میں آنے والے خدشے کے متعلق ڈرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ نہیں تو، وہ حیرت سے مڑا۔ خفا کیوں ہوں گا؟ وہ تم نے میری کال کاٹ دی تھی نا، اس وجہ سے مجھے لگا کہ… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں وہ تو مجھے عثمان علی مل گیا تھا۔ عثمان علی؟ وہ چونک گئی۔ ہاں میں اس سے کچھ بات کرنے کے لیے رک گیا تھا، اور میں اتنے گھنٹے خوامخواہ پریشان رہی کہ تم مجھ سے خفا ہو گئے ہو۔ وہ اپنے دل کی بات یوں بے ساختگی سے کہہ کر خوب پچھتائی۔ کیا تم میرے کال کاٹنے کی وجہ سے اداس تھی؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، اس وجہ سے کہ کہیں تم اپنی محبت کے جواب میں میری بیزاری دیکھ کر خفا تو نہیں ہو گئے، وہ سالن گرم کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ اوہ، تو تمہیں میرے جذبات کی قدر ہونے لگی ہے، وہ کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ عثمان علی سے کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے پوچھنے لگی۔ کیا محبت دو طرفہ ہونے لگی ہے؟ وہ اس کے برابر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سالن ڈش میں نکالنے لگی۔ کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے گی، مجھے پورا یقین ہے، وہ امید بھرے لہجے میں کہتا کچن سے نکل گیا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اسے بتا دیتی اس کی محبت تو کبھی یک طرفہ تھی ہی نہیں، مگر وہ جذبات میں آ کر ایسی غلطی کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ جلد یا بدیر وہ اسے کھو ہی دیتی، ایسے میں اس کا اظہار محبت زجا کو اپنی زندگی میں کبھی آگے بڑھنے کے قابل نہ رہنے دیتا، اسی لیے اس کے چپ رہنے میں ہی زجا کی بھلائی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پکا عہد کیا کہ وہ کبھی اس کو اپنے جذبات کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ میرز پیلس میں آج بہت عرصے بعد خوشیوں کی بہار لوٹ آئی تھی۔ نکاح کی ساری تیاریاں زجا کے دوستوں نے سنبھالی تھیں۔ تقریب چونکہ بہت سادہ تھی، اس وجہ سے سارے انتظامات گھر پر ہی کیے گئے تھے۔ ہیری تمام تر تیاریوں میں پیش تھا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس نے خوش بخت سے سن رکھا تھا کہ جو شادی میں دلہے کے کام کرتا ہے اس کی شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ یقیناً اپنے بیسٹ فرینڈ کی شادی کے بعد اب وہ بھی جلدی سے جلدی اپنا گھر بسانے کا خواہش مند تھا۔ زجا نے جب خوش بخت کا تفصیلی تعارف آئکا سے کروایا تو وہ اس سے بہت خوش دلی سے ملی۔ وہ بار بار اس کا اور ہیری کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جنہوں نے اس کے بیٹے کو مشکل وقت میں سہارا دیا۔
اس کی طبیعت بھی آج کافی سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی، یا پھر شاید یہ خوشی کا اثر تھا کہ اس کے چہرے کی بہار بھی لوٹ آئی تھی۔ احوار کے بہن بھائی اور چند ننھیالی رشتہ دار بھی شادی میں شرکت کے لیے آ چکے تھے۔ وہ سب اس کے سسرال کو دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ زجا کو دوستوں کی موجودگی سے کافی سہولت ہو گئی تھی، اس لیے وہ ساری فکروں سے آزاد ہو کر سہ پہر سے ہی کہیں غائب تھا۔ احوار گیسٹ روم میں موجود تھی، آج اسے وہیں سے رخصت ہونا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی بیٹھی اپنے کالے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ آج زجا کے لیے اسے پہن کر اپنا یہ ڈر بھی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اسے خوشیوں کی اس فضا میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ وہ زیادہ دیر اس فضا میں سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ فضا اسے راس نہیں آئے گی۔ ہوتا ہے ایسا بھی کہ جن لوگوں کا اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر واسطہ غموں سے ہی رہا ہو، وہ خوشی کے احساس کو جلدی محسوس نہیں کر پاتے۔ ان کے لیے وہ احساس اپنے اندر اتنی جاذبیت نہیں رکھتے کہ ان کی روح تک اتر جائے۔ ان کے لیے خوشی کا یہ احساس اجنبیت بھرا ہوتا ہے، جن سے اس کو مانوس ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی یہ فضا ایسی ہی اجنبیت بھری تھی۔ اسے بار بار وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ اسکول جایا کرتی تھی، دل سے خوش ہوا کرتی تھی۔ جب اسے اس کی شادی کا خوبصورت خواب دکھایا گیا تھا، اس نے سوچا کہ وہ آخری بار کب خوش ہوئی تھی۔ یاد آ گیا جب وہ چراگاہ میں بیٹھے ہوئے خود کو عروسی جوڑے میں سجا تصور کر رہی تھی۔ تب اسے یقین تھا کہ وہ دلہن بن کر خوبصورت لگے گی، مگر آج وہ ہر شے کے بارے میں بے یقینی کا شکار تھی۔ اس کے خیالوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب سعدیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں، وہ سعدیہ سے الگ ہوتی پوچھنے لگی۔ ہاں، چھٹی بڑی مشکل سے ملی ہے۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں۔ اچھا ہوا تم آ گئی، ورنہ مجھے شادی کے لیے تیار کون کرتا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پارلر کیوں نہیں گئی تم؟ سعدیہ اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی۔ زجا تو کہہ رہا تھا مگر میرا دل نہیں مانا۔ ہلکا پھلکا سا تیار ہونا تھا، سوچا تم سے ہی ہو جاؤں گی، وہ اطمینان سے کہنے لگی۔ میں نے تمہیں کبھی میک اپ میں نہیں دیکھا، آج تمہاری شادی ہے، آج تو اچھے سے تیار ہو جاتی۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، یوں ہی ٹھیک ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جن پہ کل رات حریم نے گول ٹکی بنا کر انگلیوں کی پوروں کو مہندی سے بھر دیا تھا۔ مہندی کا رنگ تو بہت گہرا آیا ہے، سعدیہ نے بھی تبصرہ کیا۔ ہاں، اس کا مطلب زجا بھائی بہت چاہتے ہیں تمہیں، سعدیہ نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ وہ جھینپ گئی، کل حرم سے بھی اس نے یہی تبصرہ سنا تھا۔ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، پھر تم تیار کر دینا، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ بیڈ سے کالا جوڑا اٹھائے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ یہ تمہارا نکاح کا جوڑا ہے؟ ہاں، وہ سادگی سے بولی۔ کالا؟ اس کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا۔ زجا نے پسند کیا ہے، وہ اپنے کالے جوڑے کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ہلکی پھلکی سی گولڈن ایمبرائڈری ہوئی تھی۔ زجا بھائی کی پسند بھی نرالی ہی ہے، وہ اسے سرتا پا دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولی۔ احوار مسکرا کر سر جھٹکتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کل زجا نے اسے فون کر کے اپنے نکاح کی اطلاع دی تھی اور ازراہ مروت اسے نکاح میں شرکت کی دعوت بھی دے دی تھی، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اس نکاح میں شرکت نہیں کرے گی۔ وہ کل سے ہی کھانا پینا چھوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر مسلسل رو رہی تھی۔ عائشہ نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اپنے دل کا سارا غبار اس پر نکال کر اس کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ اگر مان جاتے تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی، عائشہ نے ڈنر کرتے ہوئے جہاں زیب خان کو فارا کی حالت کے متعلق بتانے کے بعد گلہ کیا۔ مان جاتا؟ اس لڑکے کے لیے جس کا سٹینڈرڈ اتنا گر چکا کہ وہ ہمارے گھر کی نوکرانی سے شادی کر رہا ہے، جہاں زیب خان نے غصے سے کہا۔ فارا کی خوشی کے لیے مان جاتے، اگر آپ نے ہاں کر دی ہوتی تو آج وہ اس لڑکی سے شادی نہ کر رہا ہوتا، عائشہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ بل فرض تب میں مان بھی جاتا تو اس کے یوں اپنی ماں کو اپنے گھر واپس لانے پر یہ رشتہ ٹوٹ ہی جاتا۔ ایسے گھٹیا انسان سے میں کبھی رشتہ جوڑنا پسند نہیں کروں گا جو ایک آوارہ اور بد چلن عورت کو اپنے گھر رکھے ہوئے ہے، اور ایک تمہاری نوابزادی ہے جسے پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے اس میں، جو اس کی شادی ہونے کا یوں سوگ منا رہی ہے۔ انہوں نے غصے سے کھانے کی پلیٹ پرے کھسکا دی۔ عائشہ خاموشی سے ان کی بات سن کر رہ گئی۔ کل یوسف سے ملاقات ہوئی تھی میری، اس نے دوبارہ بات کی ہے شہروز اور فارا کے رشتے کی۔ اب میں فارا کی ایک بھی نہیں سنوں گا اور یوسف کو ہاں کہہ دوں گا۔ یہی ایک طریقہ ہے اس کے سر سے اس لڑکے کا بھوت اتارنے کا، مگر جہاں سے وہ نہیں مانے گی، آپ اس کی ضد سے اچھی طرح واقف ہیں، عائشہ بے بسی سے بولی۔ تم بات کر کے دیکھو، اگر وہ سیدھی طرح نہیں مانتی تو میرے پاس دوسرے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ وہ کرسی دھکیلتے ہوئے اٹھ گئے۔ عائشہ بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی، جس نے پہلے بیجا لاڈ پیار کر کے فارا کو بگاڑا تھا اور اب وہ اس پہ اتنی ہی سختی برتنے والا تھا۔